توبہ یاسین نمبر 99. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حذرني بصي وتفكت وتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت ذكره. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر مل گئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اب کہتا ہے کہ میرا سارا فکر جو تھا وہ اسی بات پہ تھا. وہ تفکت اور میں اس کوشش میں تھا اور یاد کر رہا تھا کہ میں کیا کیا جھوٹ بات بناؤں تاکہ میری معافی مجھے مل جائے. اور میں اس سے بھی سوچ رہا تھا کہ وَأَقُولُ بِمَاذَا أُخْرَجُ مِنْ سَخْطِهِ غَدًا، میں کوئی ایسی بات کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوں تو ان کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور کہتے ہیں کہ اس بارے میں نے استعین علی کل ذی رائے من اہلی، میرے خاندان میں جو لوگ صاحب فکر تھے، صاحب رائے تھے، سمجھدار لوگ تھے، ان سب سے بھی میں نے اس بارے میں مشورہ لیا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے بچ جاؤں. کہتی ہے فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے جب یہ خبر پہنچی قد اذل قادما، کہ بالکل گویا کہ آپ پہنچ گئے ہیں زاح عن الباطل، وہ جو میں نے جھوٹی باتیں سوچی تھی نا، بڑے بڑے قصے بنائے تھے، وہ سارے مجھ سے بھاگ گئے، دور ہو گئے. اور میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ مجھے کوئی جھوٹ نہیں بچا سکتا، جھوٹ بولنے سے مجھے نجات نہیں مل سکتی. اگر میں نے جھوٹ بول لیا اور وقتی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات جو ہے وہ تسلیم بھی فرما لی، لیکن اللہ کی واہی کو ترک کے میرے جھوٹ کو کھول دے گی، پھر کیا نتیجہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے تو اب اپنی پوری قوت جمع کر دی سچ بولنے کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور یہ میرے آقا کی عادت مبارک ہے اور حضور کی امت کے لیے بھی سنت ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تو وہ مسجد میں آ کر اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی، اپنے گھر کے جو قریب مسجد ہو اس میں جائے، سب سے پہلے وضو کرے اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر میں داخل ہو. اور میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول مبارک تھا. بلکہ ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب میرے آقا تشریف لے آتے سفر سے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے
اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حال احوال فرما کے سب سے پہلے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے، جس سے یعنی یہ سبق دیا گیا امت کو کہ بیٹیوں کا کتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ تو باقی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سارے وفات پا گئے، اور اسی طرح بی بی رقیہ اور ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی، تو اب باقی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضور سب سے پہلے ان کے گھر میں تشریف لے جاتے اور اس کے بعد پھر اپنے اہل کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ یہ معمول تھا اور یہ طریقہ کار تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فتفقوا يعتذرون إليه ويعرفون له وكانوا بدعة وثمانين رجلا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے، تو اب وہ لوگ جو غزوے میں پیچھے رہ گئے متخلفون آ گئے اور آ کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ میں معذور تھا، اور قسمیں کھانے لگے۔ وہ تقریباً 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے عذر بیان کیے اور قسمیں کھائیں۔ فَيَقْبَلُ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَانِيَتَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَكْرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قسموں پر اور ظاہری آزار کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اچھا بھائی میں نے معافی دے دی اور اللہ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، باقی تمہارا جو اندر کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، تم سچ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے آزار صحیحہ ہیں، آزار باطلہ ہیں، تو جتنی معاملہ ہے سرائر کا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ حتیٰ جئت فلما سلمت علیہ تبسم المغضب۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور میں نے آ کے سلام کیا، حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ میں بھی ایک غصہ تھا، ناراضگی تھی۔ ثم قال لي تعال، اس کے بعد انہوں نے اچھا قریب آ جاؤ۔ فجئت امشي حتى جلست بين يديه وقال لي ما خلفك لم تكن قد اشتريت ظهرا، وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخذ من صنفي بعذر لقد أوتيت جدلا، ولكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب توبى بي أني ليوشكن الله أن يسخطك علي۔ حضور پاک نے مجھے بلایا اور اپنے قریب بٹھا کے فرمایا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے، تم نے تو باقاعدہ سواری بھی خرید رکھی تھی جہاد کے لیے، غزوے کے لیے، پھر کیا عذر ہے تمہارا پیچھے رہنے کا؟ حضرت کعب بن مالک فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، آپ کے علاوہ اگر حضور میں کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو آپ دیکھتے کہ میں اس کی ناراضگی سے عذر کیسے کر کے نکل جاتا۔ لقد اوتی تو جدلن، مجھے بڑی زبان دی گئی ہے اور بولنے کی طاقت دی گئی ہے اور میں عذر بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکنی واللہ لقد علمت، حضور پاک لیکن خدا کی قسم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آج جھوٹ بول کے آپ کو راضی کر لیا تو قریب ہے اللہ میرے جھوٹ کو کھول کے آپ کو مجھ پہ راضی ناراض کر دیں۔ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ بِالصِّدْقِ تَجِدْ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو عُقْبَى ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ اللَّهِ۔ اب میں نے کہا یا رسول اللہ، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے سچ بولوں گا تو یقیناً آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری مدد فرمائیں گے۔ تو سچی بات یہ ہے یا رسول اللہ واللہ ما کان لی عذر، خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، واللہ ما کنت قد افرغ ولا يسر منی تکلفت عنک، اور حضور خدا کی قسم ہے میں اتنا خوشحال بھی پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اب تھا، یعنی میرے پاس سواری بھی تھی، ذات بھی تھا، سارے انتظامات تھے۔
قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هذا فقد صدق فقم متى يقضي الله فيك حكم تو قام رجال من بني سلمة تبعوني. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا اما هذا، اس بندے نے بالکل سچ کہا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ تم حتی یقضی اللہ فیک، تیرے بارے میں جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ میں جب اٹھ کے آیا تو میرے قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگ جو ہیں آگے واتبعونی وقالوا لی واللہ ما علمناک کنت اذنبت من قبل هذا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلَّا نَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ الْمُتَخَلِّفُونَ وَقَدْ كَانَ كَافِيكَ مِنْ ذَنبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ کا. کہتے ہیں کہ مجھے اپنی قوم نے کہا کہ واللہ ما علمنا، خدا کی قسم ہے ہم تو نہیں جانتے آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو. تو اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو جیسے باقی لوگوں نے عذر بیان کیے، قسمیں کھائیں اور حضور نے معافی بھی دے دی، اور ان کے گناہوں کے لیے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اللہ سے معافی چاہوں گا، تو اگر تم بھی کوئی عذر کر لیتے تو تیرے گناہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور معافی مانگتے اور تیرے لیے کافی ہو جاتا. قال فواللہ ما زالوا يؤنبونی حتی اردت ان ارجی فاکذب نفسی. کہتا ہے کہ مجھے وہ ابھارتے رہے حتیٰ کہ مجھے بھی خیال آئے کہ یار میں دوبارہ جاؤں حضور کے سامنے جا کے کہوں حضور میں نے جھوٹ بولا تھا، میں تو معذور تھا، تو میں دوبارہ جا کے کوئی بات کروں. قال ثم قلت من لقي معي هذا احد. اس کے بعد میں نے بنی سلمہ والوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جیسے میں نے سچی بات کی ہے ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے سچ کہا ہو. قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ. دو آدمی اور بھی تھے جس سے تم نے سچ بولا ہے نا، انہوں نے بھی حضور کے سامنے سچی بات کی ہے. وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، اور حضور پاک نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ فرمائیں گے. فَقُلْتُ فَمَنْ هُمَا، وہ دو آدمی کون ہیں جنہوں نے سچ بولا؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. انہوں نے کہا ان دو آدمیوں میں سے ایک مرارة بن الربيع ہے بنو عامر کے، اور ایک ہلال ابن امیہ ہے واقفی. وذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. تو جب ان کے نام آئے تو میں نے کہا ماشاءاللہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور اصحاب بدر ہیں، چلو بھئی میرا بھی معاملہ ان کے ساتھ رہے گا، جو ان کے ساتھ ہوگی پھر میں بھی ان کے ساتھ ہوں. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا یصام من تخلف عنہ. اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان تینوں کے ساتھ ہر چیز تعلق ختم کر لو، بات چیت ختم کر لو. فاجتنبت الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي بنفسي الله وما بالارض التي كنت اعرف. اب مفسر حضرت کعب ابن فرماتے ہیں کہ حضور کے حکم دینے کے بعد سب لوگوں نے بات چیت چھوڑ دی، ملنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اس زمین پہ بالکل اجنبی ہوں، میں نے پہلے کبھی یہ زمین دیکھی بھی نہیں، کیونکہ ساری دنیا نے بائیکاٹ کر لیا، مقاطعہ کر لیا. فجی اس کی بات کہتے ہیں فلبثنا علی ذلک 50 لیلۃ. 50 راتیں اسی حال پہ گزر گئیں. فَأَمَّا صَاحِبَايَا فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ. فرماتی ہیں وہ میرے دونوں ساتھی یعنی مرارة بن ربیع اور ہلال ابن امیہ وہ تو گھر میں بیٹھ گئے بیچارے اور رات دن روتے رہتے اللہ کے آگے. وہ تو باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا کہ کوئی ملتا ہی نہیں، سلام بھی نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں، کیسے جائیں. سب حضور کا حکم ہو گیا بس سب نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کا حکم پھر یہی معنی رکھتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر تعلق کیسے. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے، روایات کتب متقدمہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام
اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے سیدنا اسماعیل کو مکے میں آ کے اس گھر کے قریب چھوڑ گئے. تو اللہ کا یہ حکم بھی تھا کہ اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑ دو اور ان سے ملنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کر رہی ہے، بولنے کی بھی اجازت نہیں. کتنا بڑا امتحان ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بات نہ کر سکے. اب دیکھیں کوئی پیرا نہیں لگا ہوا ہے، کوئی نگرانی نہیں، لیکن خلیل ہیں، اللہ کا حکم ہے. اپنی بیوی کو اتار دیا، معصوم بچے دودھ پیتے کو چھوڑ دیا اور اس کے کھڑے ہو گئے. بیوی پوچھ رہی ہے اللہ کے بندے ابراہیم الخلیل اتنا تو بتا دو کہ کیا وجہ ہے، ہمیں اتنا تو بتا دو کہ بھئی تم ناراض ہو گئے ہو کہ اتنی بڑی سزا دے رہے ہو کہ ہمیں ایک ایسی وادی ہے غیر ذی زرع میں جہاں نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ بندہ ہے، نہ انیس ہے، نہ جلیس ہے، تم جنگل میں اکیلے چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو. یہ بھی تو بتا دو اللہ کے بندے کہ کم از کم تم آپ ناراض ہیں، اللہ کا حکم ہے، وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. اللہ کا حکم ہے کہ نہ بولو، بس نہیں بولتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی سواری پہ واپس لوٹے تو آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں. ابراہیم الخلیل کوئی جواب نہیں دیتے، حتیٰ کہ جنت المعلیٰ جہاں قبرستان ہے آج کل، اس جگہ میں جب پہنچے تو اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام ابراہیم الخلیل کو کہہ دو کہ اپنی بیوی کو جواب دے دیں، بس جواب دے دیں، وجہ بتلا دیں اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. تو اب جب بیوی نے پوچھا تو آپ نے صرف اتنی جواب دیا کہ بے حکم رب الجلیل، کہ میری بیوی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، رب جلیل کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں نے کیا ہے. جب یہ کہا تو بیوی قدم رک گئے، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اب اللہ ہمیں کافی ہے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام، بس اب ہمیں پتہ لگ گیا اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا. یہ ہے ایمان کہ اکیلی عورت ہے، کوئی آبادی کا متنفس نہیں ہے، یعنی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے بیٹھی. آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کعبے کو بسانے میں اسماعیل نے کتنی بڑی قربانی کی. اور اسی لیے سیدہ اسماعیل علیہ السلام یعنی بیچاری ویسے پہاڑوں پہ جو ساتھ تھے، صفا ہے، مروہ ہے، کھڑے ہو کے دیکھتی کہ کوئی جانور اڑتے ہوئے نظر آ جائے، کوئی پتہ لگے، کچھ بھی نہیں. تو دراصل یہ ہے اطاعت. ہم تو جناب نہ بیوی کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ دوستوں کو ناراض کر سکتے ہیں، نہ برادری کو ناراض کر سکتے ہیں. جانتے ہیں جی کیا ہے جی، دعوت ہے جی، وہ سالگرہ کی دعوت ہے، وہ بہت غلط، وہ جی پتہ ہے جی بدعت ہے، ناجائز ہے، وہ کیا کریں جی برادری جو بھئی کہاں جا رہے ہو جی، کل خانی شریف ہے، آج فلانا بندہ فوت ہو گیا اس کے کل شریف ہے. یہ ہم نے نئے سنے ہیں، کل پڑھے جاتے ہیں، یہ کھانے والے کل اب سنے ہیں دنیا میں. وہ بابا یہ تو شریعت کے خلاف، نے کہا حضرت مجھے بھی پتا ہے شریعت کے خلاف ہے، لیکن برادری تو ہے نا سن، آخر برادری کے ساتھ جینا مرنا ہے نا، پھر ہمارا بھی کوئی مرے گا تو نہیں آئے گا نا کوئی. تو یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ان کا دین و ایمان ہے. اندازہ کریں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہے ہمارا یہ حال ہو گیا، مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں یہاں کا رہنے والا بھی نہیں، مجھے پوری زمین اوپری لگتی تھی. اللہ کی زمین تنگ آ گئی ہم پہ کہ نہ کوئی بیوی بات کرتی ہے، نہ بھائی بات کرتا ہے، نہ دوست بات کرتا ہے، نہ صحابہ بات کرتے ہیں.
کہتے ہیں میرے دونوں بھائی جو حضرت ہلال اور حضرت مراد بن ربیع جو تھے وہ تو بیچارے گھر میں چپ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا نکلنا ہی کیا, بس سارا دن غریب روتے رہے. کہتے ہیں میں جوان آدمی ہوں, میں کیسے گھر میں بیٹھوں بھائی. کہتے ہیں اما انا فکنت اشد القوم واجلدهم, میں بڑا سخت طبیعت کا تھا, بہادر بھی تھا. وکنت اشهد الصلاة مع المسلمین واطوف بالاسواق فلا يكلمني احد, میں ہمت کر کے نمازوں میں بھی پہنچ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور میں بازاروں میں بھی پھرتا رہتا, لیکن کہتے لا یکلمنی احد, خدا کی قسم کوئی بات نہیں کرتا. مسجد میں آتا ہوں کوئی بات نہیں کرتا, بازار میں جاتا ہوں کوئی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کر. یہ ہے ایمان, یہ ہے اتباع, یہ ہے عشق مصطفیٰ. زبانی کلامی نا, حضور نے کہہ دیا نہیں بس نہیں. اب اس کے بعد فرماتی ہے ثم اصلی وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی مجلسی بعد الصلاة واسلم واقول فی نفسی احرک شفتیہ برد السلام علی املا. اور کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جاتی, نماز سے فارغ ہو کے حضور بیٹھتے, تو میں بھی جا کے مسجد میں السلام علیکم یا رسول اللہ سلام کرتا. اور پھر میری آنکھیں جو تھی وہ حضور کے ہونٹ مبارک میں تھی, میں دیکھتا کہ حضور کے ہونٹ ہلتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں حصہ محبت کا نصیب فرما لے, ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں شریک فرما لے. ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے ماشاءاللہ, لباس انگریزوں کا پہنتے ہیں, شکل کافروں کی بناتے ہیں, معاملات سود کے کرتے ہیں, کرسی مل جائے تو رشوت کھاتے ہیں, طاقت مل جائے تو ظلم کرتے ہیں, اور دعویٰ ہے کہ عاشق ہے رسول. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی بس ہمارے حال پہ رحم کر دے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ثم اصلی قریبا منہ واسارق النظر فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي فاذا التفت نحوه اعرض عني. اب کہتا ہے پھر میں یہ کرتا کہ حضور کے قریب کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتا, اور نظر بچا کے دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں. کہتا خدا کی قسم ہے جب میں نہیں دیکھتا حضور دیکھتے, لیکن جب میری توجہ ہوتی تو فوراً حضور منہ پھیر لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اگر غلاموں میں اتنا عشق ہے تو سردار میں بھی تو طرف ہے, سردار میں بھی محبت ہے, وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کے حکم پہ پابند. جیسے امت اللہ کے نبی کے فرمان کی پابند ہے, اللہ کا نبی بھی اللہ کے فرمان کا پابند ہے. کہتی حتیٰ اذا طال علی ذلک من حج المسلمین مشیت حتیٰ تصورت آیت ابی قتادہ وہو ابن امی وحب الناس الیہ. کہتا ہے جب یہ بات لمبی ہو گئی, کافی دن گزر گئے, کوئی بات نہیں کرتا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ جا کے حتیٰ تصور, تو حضرت ابی قتادہ کا ایک باغ تھا, میں دیوار پھلانگ کے اس باغ کے اندر چلا گیا. تصور تو بنا ہوتا ہے دیوار کے اوپر سے پھلانگ کے جانا. اچھا اس میں بھی یاد رکھیں کہ حضرت کعب نے ایسا کام کیوں کیا, یہ جائز نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ دروازے سے آؤ, فاتح البیوت من ابوابہا, لیکن وہ حضرت قتادہ کے باغی دیوار پھاندے کوئی چور تو نہیں ہے. وجہ یہ تھی وہ جانتے تھے کہ اگر میں دروازے سے جاؤں گا تو اذن نہیں ملے گا, پھر مجھے اجازت نہیں دیں گے وہ اندر آنے کی. اس لیے چلو بھائی ہے دیوار پھاند کے اندر چلا جاتا ہوں, جب اندر چلا گیا تو کوئی دیکھ نہیں رہا, ہو سکتا ہے بات کر لے. لیکن اگر دروازے سے جا کے میں نے اجازت مانگی کنڈی کھٹکھٹا کے, تو کوئی اجازت نہیں دے گا, بات بھی نہیں کریں گے, پتہ لگ جائے گا کہ کعب اپنے مالک آئے ہو. تو اس لیے آپ دیوار پھاند کے اندر چلے گئے. کہتے وسلم وہو ابن عمی, میرے چاچے کا بیٹا ہے,
وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، صرف چاچے کا بیٹا بھی نہیں بلکہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، کہتی ہیں کہ میں نے جا کے السلام علیکم جو کہا اس نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. اتنا محبوب ہے، چاچے کا بیٹا ہے لیکن نہیں بولتا. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أُنْشِدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں نے کہا قتادہ تجھے اللہ کی قسم، خدا کی قسم ہے، یہ بتاؤ میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں؟ قال فسكت، قال فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فقال الله ورسوله أعلم. کہتی ہے میں نے 3 دفعہ قسم دی کہ حضرت قتادہ تمہیں قسم ہے، میں قسم دیتا ہوں اللہ کی، کیا تم یہ جانتے ہو میں اللہ کے رسول کو محبوب رکھنے والا ہوں؟ کہتے ہیں میں قسم دیتا ہوں. چپ بیٹھے. جب 3 دفعہ میں نے مجبور کیا تو ایک لفظ بولے کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، مجھے نہیں پتا، یعنی بات کوئی. قال ففاضت عینایا وتولیت حتی تصورت الجدار، کہتا ہے میری آنکھیں بھر آئیں، میں رونے لگ گیا کہ اتنا پیارا رشتہ دار بھی آج مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر میں دیوار پھاند کے واپس آ گیا. فبین انا امشی بسوق المدینۃ اذا انا بنبتی من انبات الشام ممن قدم بطعام یبیعہ بالمدینۃ. کہتے ہیں اس کے بعد میں آیا، میں مدینہ منورہ کی بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک نبتی دیکھا. نبت قبیلہ ہے، شام کا قبیلہ ہے. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے غلہ لے کے آتے تھے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. یقول من یدل علی کعب بن مالک، وہ ایک بندے سے پوچھ رہا ہے بھئی کوئی ہے جو مجھے بتلائے کہ حضرت کعب کا کون ہے. قال فتفق الناس یشیرون له الی، اب لوگوں نے انگلی سے اشارہ کیا. حتی جاء فدفع الی کتابا من ملک غسان وکنت کاتبا، اس کے بعد اس نے آ کے مجھے بادشاہ غسان کا خط دیا. کہتے ہیں میں لکھنے والا پڑھنے والا آدمی تھا. فإذا فیہ، اس خط میں بادشاہ غسان نے مجھے لکھا تھا اما بعد فقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك وان الله لم يجعلك في دار هوان ولا مزية فلاك بنا نواسيك. اب اس نے مجھے خط میں یہ لکھا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تیرے دوست نے، تیرے ساتھی نے، یعنی حضور پاک نے تجھ پہ ظلم کیا ہے، تجھ پہ بڑی سختی کی ہے، اور اللہ پاک نے تمہیں ایسے مکان میں نہیں بنایا کہ تم ذلت کی زندگی گزارو یا ایسے ضائع ہو جاؤ. فوراً ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری پوری اعانت کریں گے، پوری مدد کریں گے. قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، جب میں نے بادشاہ کا خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یا اللہ ایک اور امتحان آ گیا، ایک امتحان سے تو گزر رہا ہوں اور دوسری طرف بادشاہ بلا رہا ہے. قال فتيممت به التنور فسجرته به حتى إذا مضت 40 ليلة من 50. اب یہ کہتی ہے کہ پھر میں نے 7 تنور کھانے روٹی پکانے کا تنور یہ اللہ تو آ گیا، میں نے وہ خط اس میں ڈال دیا. میں نے کہا یہ جواب ہے، جا کے دے دینا بادشاہ کو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حتی اذا مضت 40 لیلۃ، جب 40 راتیں گزر گئیں، 40 راتوں کے بعد فاذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی یقول یأمرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتزل امرأتک. قال فقلت طلقها ام ماذا افعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. اب کہتا ہے کہ 40 راتیں جب گزر گئیں تو حضور کا ایک قاصد آیا، اور اس قاصد نے آ کے مجھے یہ حضور کا حکم پہنچایا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ.
تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کا کیا حکم ہے، میں بیوی کو طلاق دے دوں؟ اگر حکم ہے تو میں طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے طلاق کا نہیں فرمایا، حضور نے اتنا فرمایا ہے کہ بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ اور اب بیوی کے ساتھ اب تم مل نہیں سکتے، بس بیوی سے دور رہو۔ یعنی ایک گھر میں بیوی ہے، اس سے بھی حکم ہو گیا کہ اس سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ قال وأرسل إلى صاحبيه بمثل ذلك قال فقلت لامرأتي عليك بأهلك فكوني عند متى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء۔ میرے وہ دو ساتھی جو تھے ان کو بھی حضور نے یہی حکم بھجوایا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کہتا ہے میں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ علیکی بعلیک، جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے ہم کیا کر سکتے۔ وقال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم فهل تكره أن نخدمه۔ کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی جو ہے وہ حضور والا، پانی پلانے والا، خدمت کرنے والا، اگر اجازت ہو تو میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا لا ولکن لا یقربک، آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے لیکن یہ خبردار کہ وہ تم سے مل نہیں سکتا، جماع نہیں کر سکتے میاں بیوی۔ قالت وانه والله ما به من حرکت الى شيء، اس کی بیوی نے کہا یار اللہ تو بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اس کے تو بدن میں حرکت ہی نہیں رہی، خواہش ہی نہیں رہی، تو جماع کی کیا بات ہے۔ وانه والله ما زال يبكي منذ كان، اور حضور جس دن سے آپ نے حکم دیا ہے وہ گھر بیٹھا رو رہا ہے۔ قال فقال لي بعض اهلي لو استاذنت رسول الله في امراتي وقد اذن امراتي لعل بن اميه ان تخدمه، قال فقلت والله لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول فيها رسول الله اذا استاذنته وانا رجل شاب۔ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا اور میرے بعض اہل کے لوگوں نے پیغام اشارہ کیا کہ اگر میں بھی ہلال کی بیوی کی طرح جا کے حضور سے اجازت مانگ لوں یا میری بیوی بھی اجازت مانگ لے خدمت کی۔ میں نے کہا واللہ لا استاذن، میں نے کہا خدا کی قسم ہے میں اذن نہیں مانگوں گا۔ اس کی وجہ ہے پتہ ہے حضور مجھے اذن بھی دیں یا نہ دیں، اور پھر بات یہ ہے کہ میں ایک نوجوان ہوں، شباب آدمی ہوں، میری بیوی گھر میں ہو تو میں بچ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی۔ قال فلبثنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا۔ فرماتی ہے کہ اب 10 دن اور گزر گئے اور 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو 50 راتیں لگی تھیں آپ کو، آپ 50 راتوں کا سفر تھا تو ان کو بھی 50 راتیں گزری۔ کہتے ثم صلیت صلاة الصبح 57 لیلة على ظہر بیت من بیوتنا۔ کہتا ہے کہ 50واں دن پورا ہو گیا، صبح کی نماز جو ہے میں نے گھر میں پڑھی اور اپنے گھروں کی چھت میں سے ایک چھت پر تھا۔ فبین انا جالس علی الحال التي ذکر اللہ تعالی منها قد ذاکت نفسی وذاکت رہوبت سمعت صارخا نوفل جبل السلع يقال بأعلى صوته ابشر يا كعب بن مالك۔ قال فخررت ساجدا وعرفت ان قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا۔ کہتے ہیں میں اسی حال میں بیٹھا تھا، میرا وہ حال تھا کہ میرا جینا بھی مجھ پہ مشکل ہو گیا، زمین بھی اللہ کی تنگ ہو گئی تھی کہ میں نے چیخ بات سنی ایک آدمی بلند آواز سے، اور جبل سلا پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر پہ کھڑے ہو کے زور زور سے مجھے آواز دے رہا ہے اور کہتے ہیں اب شریا کعب ابن مالک مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ قال فخررت ساجدا، میں فوراً سجدے میں گر گیا
اللہ کے شکر کے لیے وارف تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ گئی ہماری توبہ کے بارے میں. فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرونا. اب کہتا ہے کہ حضور پاک نے صبح کی نماز میں تمام صحابہ کو ہماری توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں اطلاع کر دی. اب کہتے ہیں کہ لوگ دوڑے مبارک دینے کے لیے میرے دوستوں کی طرف ہی ورقد الی رجل فاسا وسعى ساء من اسلم واوفى على الجبل وكان الصوت اسرع من الفرس. کہتا ہے ایک بندہ تو گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا کہ میں جلدی پہنچوں, اور ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, آواز دوبارہ گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی. تو کہتا ہے بہرحال دوڑے تو دونوں مجھے مبارک دینے کے لیے, لیکن آواز اس کی مجھے پہلے آ گئی. اور اس کے بعد کہتی ہیں فلما جاءنی الذی سمعت صوته یبشرنی نزعت له ثوبی فکسوتهما ایاه ببشارته. وہ جس بندے نے مجھے آواز دی تھی اور سب سے پہلے جس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی, جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو خوشی میں دے دی. میں نے کہا یہ چادریں اب تم پہنو, تم نے مجھے مبارک دی ہے تو میں تمہاری اس خوشی میں کیا ہدیہ پیش کر سکتا ہوں. واللہ امام لوگ یوم دن غیر ما, کہتا ہے خدا کی قسم اس دن میرے پاس وہی چیز تھی. مستعرض صوبین ولستما, میں نے 2 کپڑے اور لیے. فانطلقت رسول اللہ ترکا الناس فوجن فوجن ہنونی بتوبۃ اللہ. میں حضور کی خدمت میں آیا, اور جب میں حضور کی طرف آیا تو اب جناب صحابہ جماعتیں بن بن کے مجھے مبارک دے رہے ہیں. یقولون علیہ توبۃ اللہ علیہ دخلت المسجد, کہتے ہیں تجھے توبہ کی مبارک ہو مبارک ہو. اور اسی مبارک سلامت کے شور میں مسجد میں داخل ہوا. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد والناس حولہ. میرے محبوب سرکار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں, صحابہ گھیرے ہوئے ہیں. فقام الی طلحہ بن عبید اللہ یحرول حتی صافانی وحنانی واللہ ما قام الی رجل المہاجرین غیرہ. کہتے ہیں مہاجرین میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ اٹھے اور جلدی جلدی چل کے آئے, مصافحہ کیا, مبارک دی. کہتا ہے مہاجرین میں سے اس دن ان کے سوا مجھے کسی نے مبارک نہیں دی. قال فکان کعب لا ینساھا لطلحہ. حضرت کعب نے پھر ان کا یہ احسان کبھی زندگی بھر نہیں بھولا کہ بھئی وہ مجلس میں اٹھ کے جلدی آیا اور مجھے مبارکباد دی. قال کعب فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. کہتی ہے میں نے آ کے حضور پاک کی خدمت میں سلام عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے چہرہ مبارک جو ہے کھلا ہوا ہے, حضور کا چہرہ چمک رہا ہے. یبرق مانا برق, لمعان سے چمکنا, روشن. کہتے ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. حضور نے فرمایا کعب تجھے مبارک ہو, تیرے لیے آج وہ دن جو ہے جس دن سے تجھے ماں نے جینا ہے آج تک, اس سے زیادہ بہتر دن تیرے لیے کوئی نہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قرآن میں قبول فرمائی ہے, اور قیامت تک تمہاری توبہ کی منظوری جو ہے وہ قرآن میں پڑھی جائے گی. قال قلت ومن عندك يا رسول الله ام من عند الله قال لا بل من عند الله. میں نے کہا حضور یہ توبہ جو ہے آپ نے منظور فرمائی ہے, اللہ کی طرف سے منظوری آ گئی. اس نے فرمایا نہیں, اللہ نے منظور کی ہے. اب حضرت کعب کہتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنار وجهه كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. حضرت کعب فرماتی ہیں کہ میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے آپ کا چہرہ مبارک ایسے روشن ہو جاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہو جائے. پتہ لگتا تھا کہ آج حضور خوش بیٹھے, کہ ایک تو جمال تھا اور پھر خوشی, دو چیزیں جب جمع ہو جاتی تو حضور کا چہرہ مبارک انہو کتا تو قمر گویا چاند کا ٹکڑا بن جاتا. فلما جلست بین یدیہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من توبتی ان انخلی من مالی صدقتا الى اللہ و الى رسولہ.
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، سارا مال خیرات نہ کرو۔ قال وقلت انی امسک سامی الذی بخیبر وقلت یا حسین ما رجانی اللہ بالصدق وان من توبتی اللہ ودس اللہ صدقا ما بقیت۔ میں نے کہا اچھا حضور، میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، باقی سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور میں نے کہا حضور یہ بات بھی ہے کہ میری توبہ منظور ہوئی ہے سچ بولنے میں، اور میں قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب تک زندگی باقی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قال والله وعلم واحد من المسلمين ابلغ الله من الصدق والحديث منذ ذلك رسول الله مما ابلاني الله تعالى والله ما تأمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله الى يوم هذا واني لارجو ان يغفر الله عز وجل فيما بقي۔ اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے جیسے سچ بولنے میں میرا امتحان ہوا ہے نا، پتہ نہیں ہو اور کسی کا امتحان نہیں ہوا ہوگا۔ اور کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے جو قسم کھائی تھی کہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج تک تو اس بات میں میں قائم ہوں، اور یہ دعا ہے کہ جو زندگی باقی ہے اللہ آئندہ بھی کبھی مجھے جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے، بلکہ ہمیشہ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک کا قصہ ہے، عجیب ہے، اور اس میں عبرتیں ہیں کہ سچ کا مقام کیا ہے، اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پہ مقدم ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، خاندان ہے۔ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو سب منع ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلا آ جائے، امتحان آ جائے، تو مومن کا کام ہے کہ ثابت قدم رہے اور اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اطاعت رسول پہ اپنی زندگی گزارے۔ واللہ عالم۔ کہتے جی میں طواف کر کے، میرے بھائی طواف کر کے آپ جو ہے افغانستان کے مسلمانوں کے لیے بالکل دعائیں کریں۔ افغان مسلمان بھائی ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اور ان کے لیے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ رات دن دعا کرے کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں، اللہ ان کی مدد فرمائیں، اللہ ان کو ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر امتحان سے نجات عطا فرمائیں۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، طواف کریں، دعا کریں، تہجد پڑھیں، ہر حال میں دعائیں کریں۔ نماز تہجد جو ہے افضل یہ ہے کہ 8 رکعت نماز پڑھی جائے، اور 8 رکعت بھی ایسے پڑھیں کہ 4 رکعت ملا کے پڑھیں، کیونکہ ایک دوسری حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اگر دن میں نماز ہو تو 2 رکعت افضل ہے، اور رات میں نفل پڑھیں تو 4 رکعت افضل ہے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان یصلی 8 رکعات، آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، یصلی 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کا جو حسن ہے، جو جمال ہے اور جو طوالت ہے، کیوں نفل فرض نماز میں تو تخفیف ہے، لیکن نفل میں جتنی آدمی لمبی قرات کرے گا، لمبے رکوع کرے گا، لمبے سجود کرے گا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ مقبول ہے۔ اگر تو آپ کو حدیث مبارک کی دعائیں یاد ہیں تو وہ آپ سجدے میں کرتے رہیں، اور اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، اسی تسبیح کو آپ زیادہ پڑھتے رہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے اور دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں ملا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا کر دوں گا، چاہے وہ دعا نہ مانگے، لیکن اللہ تو ہماری حاجات کو جانتے ہیں نا، اللہ تو ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے ہم طواف کریں یا عمرہ کریں، اگر وہ وصیت کرے کہ بھی میرا طواف کرو، میرا عمرہ کرو، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے عمرہ کر لیں، یہ نفلی عبادت ہے، اور جب فارغ ہوئے دعا کر لی کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یعنی آپ عمرہ بھی اپنے لیے کریں، طواف بھی اپنے لیے کریں، اب نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب جو ہے اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے کریں گے عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کے بارے میں یاد رکھیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اگر جائز ہی نہ ہوتا تو یہ تو حکومت اسلامی حکومت ہے، الحمدللہ، یہاں تو علماء ہے، یہاں قاضی ہے تو عالم ہے، امام ہے تو عالم ہے، وزیر ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم ہیں، اور شورا میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں، اور پھر حیہ کبار العلماء ہے، تو وہاں مسجد بناتے علامت رکھتے۔ لیکن اختلاف ائمہ میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے جتنا بھی کوئی نفلی عمرے کرے یا نفلی عبادت ہے، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جتنی عمرے کرے، روز عمرہ کرے، جتنی عمرے کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، عمرہ نہیں کر سکا تو یہاں سے کر لے، ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل عمرہ وہ ہے جب آدمی اپنے ملک سے مکے کے لیے آ رہا ہے، مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں، زیادہ طواف جو ہے وہ بالاجماع جمیع ائمہ کے نزدیک افضل عبادت ہے۔ لم يثبت زیارت القبور بعد صلاة العید ما لها تخصیص، اما مطلقا فجائز كما جاء في الحديث الا اني نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی اگر ساری رات ایک چارپائی پہ اکٹھے سویا کریں تو کیوں نہ سوئیں، بیوی ہے اس کی، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، یا تو یعنی سوال کرنے والے کو واقعی یہ پتہ نہیں کہ بیوی سونے کے لیے ہی ہوتی ہے اور کس کام کے لیے ہوتی ہے۔ روٹی تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے، کپڑے تو بھی دھو دیتا ہے، اور بیوی کا کیا کام ہے؟ تو اگر اس کے ساتھ سونا ہی ناجائز ہے تو پھر ہے کس لیے بیوی آخر؟ تو یہ سوال کرنے والے کا دماغ چل جاتا ہے، یا ویسے سمجھتے ہیں کہ مفت میں مولوی ہے، مفت کا جواب ہے، وہ پیسے تو لگتے نہیں، اسی لیے بعض خیراتی ہسپتالیں ہیں نا، وہ بھی پرچی کی فیس رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ خود اپنے علاقے میں خیراتی ہسپتال بنائی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو مجھے دوستوں نے کہا جی کہ 5 روپے کم از کم پرچی کی فیس، میں نے کہا یار پھر مفت تو نہ ہوئی، 5 روپے غریب سے لیں۔ انہوں نے کہا حضرت مفت والے تو روز آگے بیٹھے رہیں گے، آپ 5 روپے کم از کم فیس رکھ لیں، ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پھر انجیکشن ہے، ٹیکا ہے، دوا ہے، وہ سب کچھ اس کو 5 روپے میں مل رہا ہے، تو خیرات تو آپ کی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ 5 روپے بھی نہ رکھے تو یہاں مفت خورے لائن لگا کے سارا دن بیٹھے رہیں کہ چلو یار ڈاکٹر بیٹھا ہے، گپ شپی لگا کے آ جائیں جی آج اس ناک سے چھینک آئی تھی اور آج اس ناک سے چھینک آئی تھی اور کھانا دیکھتا ہوں تو منہ کھل جاتا ہے، یہ ایسی باتیں پوچھتے رہیں۔ 5 روپے دینے ہوں گے تو پھر کوئی بندے کا جو مریض ہے وہ آئے گا۔ اس لیے اب چونکہ مفت جواب ملتا ہے، بس جو مرضی ہے پوچھے جی بیوی کے ساتھ سونا جائز نہیں جی، بولی وکیل کے ساتھ سویا کرو۔
عجیب جائز آدمی ہے، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ شرب الدخان حرام قول ابی حنیفۃ وامام الشافعی والائمۃ الاخرى لیس دین بل من الدین. ایک لڑکے کو 2.5 سال کی عمر میں ایک لڑکی نے چمچے سے دودھ پلایا، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پستان سے منہ کے ساتھ نہ لے. حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. حجر اسود کا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں گواہی دے گا بوسہ دینے والوں کی. اگر آدمی نے قرض لیا اور لے کے فوت ہو گیا، ادا نہیں کیا، وہ تو قیامت میں پکڑا جائے گا، قبر میں بھی عذاب ہوگا. ادا کریں، اس کے وارث ادا کریں. ہمارا باپ جو ہے بنگلہ دیش میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. جو لوگ بھی فوت ہو گئے اور جس ملک میں ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے. کہتے جی کہ کچھ لوگ کھاد ادھار میں دیتے ہیں 370 روپے میں، نقد میں، ادھار میں 500. یہ جائز ہے، لیکن یہ جائز اس حال میں ہے کہ جب آدمی بیچنے والے کو یہ کہے کہ بابا نقد دیتے ہو تو 370 روپے لے لو، اور ادھار لیتے ہو تو 500 روپے. اب آپ نے کہا میں ادھار لیتا ہوں، تو گویا آپ نے یہ بوری 500 میں خرید لی ہے، اس لیے سود نہیں بنتا. آپ نے یہ دوسری بینک قبول کی ہے اور 500 ریٹ لگا کے جیت لے لی ہے بدلے میں. اچھا، وہ یہ کہے دکاندار کہ نقد تو میں نہیں دیتا، میں تو صرف ادھار بیچتا ہوں، پھر حرام. اس کا معنی ہے کہ وہ سود کھانا چاہتا ہے. وہ دونوں آپشن کھلے رکھے کہ نقد لیتے ہو لے جاؤ، ادھار لیتے ہو تمہاری مرضی. لیکن وہ اگر کہے کہ جی نقد لینا ہے تو ادھر دکان ہے اور ادھار لینا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، تو پھر نہ لے، حرام. کہتے ہیں جی کہ کاشتکاری کرنے کے لیے ہمیں بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اگر قرضہ نہ لیں تو کاشت نہیں کر سکتے، اور پھر سود بھی دینا پڑتا ہے، وہ حرام ہے. اور حرام میں بھی کبھی برکت ہوگی بلا؟ اللہ کے بندے تم تھوڑی کاشت کر لو، اللہ اسی تھوڑے میں زیادہ برکت ڈال دیں گے. لیکن جو سود کا قرضہ لوگے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کسی مسلمان کو سود راس آیا ہو. حرام کھانے والوں کو آتا ہے راس. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک تھانے دار گزرا نا، تو دیکھا ایک مولوی صاحب کے قریب وہاں سامنے بکری باندھی ہوئی ہے اور وہ بڑی بیچاری چیخ رہی ہے، باں باں کر رہی ہے. تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی کسی کی بکری گم ہو گئی تھی، کوئی بندہ پکڑ کے دے گیا، ہم نے باندھ کے کھڑی کر دیا ہے کہ لوگ گزریں گے دیکھیں گے، جس کی ہوگی لے جائے گا. اس نے کہا مولوی صاحب یہ رات آپ کو بابا کرتی رہے گی، پریشان کرے گی، آپ مجھے دے دیں میں کھا لوں گا، اندر بہت بکریاں ہیں. یہ جب اندر چلی جائے گی نا اپنے ہم جنس میں مل کے خاموش ہو جائے گی. تو اس لیے جن لوگوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کو تو بینک کا سود جو ہے راس آتا ہے، اور پھر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اصل ہی نہیں دینا، سود کا کیا معنی. لیکن شریف آدمی کو، حلال کھانے والے کو، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ٹریکٹر قرضے پہ لیا تو اور جائیداد بیچ کے جان چھوڑائی، زمین کے لیے لیا تو اور جب. میرے ایک دوست ہیں، وہ انہوں نے اپنا کاٹن فیکٹری جو ہے نا اس کے لیے وہ لیتے ہیں نا لمٹ لے لی. وہ 4 سال سے ماشاءاللہ جو کماتی ہیں بینک کو دیتے ہیں، ابھی بھی سود 21 لاکھ باقی ہے. یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو یہودی سسٹم ہے کہ ساری دنیا کماتی رہے اور پیسہ یہودی کے گھر میں جائے. وادی خیف، وادی نمراز وادی کا نام ہے اس لیے رکھا گیا. درود تاج میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے ظاہری طور پہ شرک آتا ہے،
کہ دافع البلاء والوباء والقحط والعلم یہ اللہ کی صفت ہے، نبی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بلاؤں کے دفن کرنے والا، وباؤں کے دفع کرنے والا، قحط و علم کو دور کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں مجازن کہ جب حضور مدینے میں گئے وبا تھی، دعا مانگی تو اللہ نے ڈال دی اس لیے، لیکن ایک جاہل جب پڑے گا اس کو کیا پتا حقیقت کیا ہوتی ہے اور مجاز کیا ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے الفاظ پڑھنا جائز نہیں ہے جن میں شرک و بدعات کا خطرہ ہو۔ اگر خیرات جو ہے ہم چاول یا حلوہ یا نقد، میرا بھائی سب سے افضل خیرات وہ ہے جس کا فائدہ غریب کو پہنچے۔ تم نے 10 دیگیں پلاؤ کی بنا لی اور غریب کو پلاؤ کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں کپڑا نہیں ہے۔ تم نے 10 دیگیں حلوے کی بنا لی ماشاء اللہ، اور غریب کیا کرے گا؟ اس کو حلوہ کھا کے کیا کرے گا وہ؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ جتنی خیرات کرو غریبوں کو نقد پہنچا دو۔ وہ اپنی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے چاول لے گا، گندم کی ضرورت ہے گندم لے گا، اس کی بیٹی کا کپڑا نہیں ہے تو کپڑا لے گا، راشن نہیں ہے تو راشن لے گا، وہ اپنی ضرورت کے مطابق خود خرچ کرے۔ ہاں بعض غریب ایسے ہیں جو نشے والے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دیں گے تو وہ جا کے چرس خریدے گا، تو ایسے لوگوں سے بچیں، ان کے گھر میں پھر راشن ڈال دیں تاکہ وہ اس پیسے کو حرام میں نہ لگا سکے۔ ایک دن میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، بھول کے میں نے ایک لقمہ کھا لیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں آدمی بھول کے ایک گلاس پانی بھی پی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عمدن نہ پیے۔ اگر ایک آدمی حنفی مسلک پہ ہے اور زیادہ تر ہمیں سفر میں رہنا پڑتا ہے تو کیا ہم 2 نمازیں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع کرنے کے لیے افضل طریقہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھو، دیر کر کے، اور جب ظہر سے فارغ ہوں تو پھر عصر داخل ہو جائے تو وقت میں عصر پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور تم نے اپنے اپنے وقت میں بھی نماز پڑھی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا توقید سے ہے، اور توقید اشتراک کو قبول نہیں کرتی الا بعذر۔ باقی ائمہ کے نزدیک جمع تقدیم بھی جائز ہے اور تاخیر بھی جائز ہے۔ ہم نے اگر نام رکھا جائے کوئی حرج نہیں، جو مرضی آئے نام رکھو، آج کل تو نام ڈھونڈنے کی بیماری پڑ گئی ہے۔ اذا انسان يريد ان يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء نعم جائز، والله تعالى اعلم وعلمه وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان معذوروں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کے فوت ہو جانے والوں پہ رحم فرما، زخمیوں پہ رحم فرما، معذور بچوں پہ رحم فرما، یا اللہ جو ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، سڑکوں پہ مر رہے ہیں، تیرے نام لیوا ہے رحم فرما، یا الہ العالمین رحم فرما، یا اللہ اسلام کی عزت بحال فرما، یا اللہ اسلام کی عظمت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر کافروں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں دین کی فضا پیدا فرما،
یا اللہ ہر مسلمان کلمہ کرنے والے کو بچے بچے کو دین کا داعی بنا. یا اللہ سب کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کی زبانوں پہ دین کی دعوت جاری فرما. یا اللہ پوری دنیا میں دعوت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، بری صحبتوں سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.